ہائپوتھیٹیکلی کہ جب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت حکم کیا تھا؟ جب وہی نہیں آئی تھی تو حکم کیا تھا؟ کیا اس وقت سب کچھ جائز تھا؟ اللہ کی شریعت نے آ کر کچھ چیزیں حرام کی ہیں؟ امام غزالی اس کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ جائز ہونا تو ایک حکم شرعی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سب کچھ جائز تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جائز کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آئی ہوئی تھی۔ لیکن آپ تو یہ فرض کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس حالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب وہی نہیں تھی، تو جب وہی تھی ہی نہیں تو حکم کیسے معلوم ہوا؟ جب حکم نہیں معلوم ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جائز تھی؟ اچھا، تو کیا ہر چیز ناجائز تھی؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ناجائز ہونا بھی تو ایک شرعی حکم ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر کیا حکم تھا؟ امام غزالی کہتے ہیں توقف، یعنی اس وقت کوئی حکم تھا نہیں، حکم کا انتظار تھا۔ وحی آئے گی تو حکم معلوم ہوگا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عقل کے ذریعے حرام اور حلال کا علم نہیں معلوم ہو سکتا، حلال اور حرام کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ویسے صدر الشریعہ کا اٹھایا گیا یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان پر کبھی ایسا دور نہیں گزرا جب وحی سرے سے تھی ہی نہیں، کیونکہ پہلا جو انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کی رہنمائی تو پہلے دن سے ہی انسان کو میسر ہے، تو گویا پہلے دن سے ہی بعض چیزیں جائز اور بعض ناجائز رہی ہیں۔ البتہ جب انبیاء کے درمیان وقفہ آیا ہے، انسان سے انبیاء کی تعلیمات گم ہو گئی ہیں یا ان کا کچھ حصہ گم ہو گیا ہے، تو انسان شک میں پڑ گئے، تو کچھ چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام سمجھ لیا، کچھ جو حرام تھی ان کو حلال سمجھ لیا، تو پھر نبی نے آ کر اس کی وضاحت کی، اور پھر آخری نبی نے آ کر آخری شریعت قیامت تک کے لیے دے دی۔ امام غزالی کا بیان کردہ یہ جو موقف ہے توقف کا، یہ صرف اس مفروضہ صورت کے لیے ہی نہیں ہے جب ابھی وحی آئی نہیں تھی، بلکہ جب کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں حکم کا علم نہ ہو، وہاں بھی اصولاً توقف ہی اختیار کیا جانا چاہیے، نہ اسے جائز قرار دیں نہ اسے ناجائز قرار دیں، جب تک آپ پر واضح نہ ہو قطعی طور پر یا کم از کم ظن غالب کے طور پر کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عمل کے لیے ظن کافی ہے، عقیدے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم عملی احکام کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی، پینی ہے یا نہیں پینی، اس سے فائدے کی کون سی صورتیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، جب تک ہم حکم معلوم نہ کریں کم از کم ظن کی سطح تک، تو اپنا فیصلہ معلق رکھیں، اسے جائز یا ناجائز کہنے سے گریز کریں۔ البتہ جب آپ نے قرآن و سنت پر غور کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے آزما لیے، سب کچھ دیکھ لیا، اور اس کے باوجود آپ کو حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملی، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس آیت کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور اس طرح کی جو دیگر آیات اور احادیث ہیں ان کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حنفی فقہا خصوصاً جب اباحت اصلیہ کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ پہلے تمام آیات اور احادیث اور جو قواعد ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، اگر ان کے باوجود ان کو کوئی حرمت کی دلیل نہ ملے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چونکہ حرمت کی کوئی دلیل ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی اس سب کچھ میں آ گیا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اباحت اصلیہ کا اصل مفہوم حنفی فقہا کے نزدیک یہ ہے۔ اب ہم آخری سوال تک پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسان کی مصلحت، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا کسی کام کے جائز ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہے، یا ناجائز ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس میں انسان کا نقصان ہے؟ واضح رہے کہ یہ سوال ہم اس صورت کے بارے میں اٹھا رہے ہیں جب حرام یا حلال، جائز یا ناجائز کی کوئی واضح دلیل ہمیں نہ ملے، تو کیا اس وقت ہم اس بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر مفید ہے تو جائز ہے اور اگر نقصان دہ ہے تو ناجائز ہے؟ اس سوال کا جواب اس امر پر منحصر ہے کہ کیا شریعت کا مقصود انسان کی مصلحت ہے؟ کیا ہر حکم شرعی کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا اس سے کوئی نقصان دور کیا جاتا ہے؟ اس سوال پر بحث کریں گے تو ظاہر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ فائدے اور نقصان سے مراد کیا ہے، کیا مادی فائدہ میٹیریل سینس میں،
یا کوئی روحانی معنوی فائدہ، اخلاقی فائدہ مقصود ہے. اور پھر اگر کسی چیز میں مادی فائدہ ہو اور اخلاقی نقصان ہو، یا مادی فائدہ بھی ہو مادی نقصان بھی ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اخلاقی فائدہ بھی ہو اور کچھ اخلاقی نقصان بھی ہو، ان کے درمیان تعارض آ رہا ہو، پھر کیا کریں گے؟ کس پہلو کو ترجیح دیں گے؟ بالخصوص اگر فائدہ اور نقصان برابر کی سطح پر ہو تو کیا اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ فائدہ حاصل کرنا بہتر ہے چاہے اس میں نقصان بھی ہو، یا یہ کہیں گے کہ نقصان کا دور کرنا ضروری ہے خواہ اس کی وجہ سے ہم کچھ فائدہ بھی چھوڑ دیں؟ جلب المنفعہ بہتر ہے یا دفع المفسدہ بہتر ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ابس لغو کام نہیں کرتا، وہ ان چیزوں سے منزہ ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ انسان کی عقل نارسا ہے، مصلحت فائدہ نقصان پہچاننے میں وہ انسانی عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، حکمت سمجھنے میں ٹھوکر کھا سکتی ہے. اس لیے حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ماننا چاہیے کہ حکم میں حکمت ہے تو ضرور، لیکن یہاں بات اس سے آگے کی ہو رہی ہے. کیا حکم اور مصلحت میں وہی تعلق ہے جو علت اور معلول میں ہے، سبب اور مسبب میں ہے، کاز اور ایفیکٹ میں ہے؟ کہ کاز ہے تو یہ ایفیکٹ ہوگا، اس لیے حکم اور مصلحت اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں جو معتزلہ تھے متکلمین میں، ان کا تقریباً یہی موقف تھا. امام رازی نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ یہ بات کیوں تسلیم نہیں کی جا سکتی. یہ بات مانی جائے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ماننا پڑتا ہے، یا یہ اس نتیجے تک بندے کو پہنچاتی ہے یہ بات کہ شاید انسان کی اہمیت شریعت سے بھی بڑھ گئی ہے، شریعت اس کے لیے گویا ہو گئی ہے. یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ خدا پر واجب ہے کہ وہ ایسا کرے اور ایسا کرے. پھر خدا کی وحی کی تعویل کا دروازہ چوپٹ کھل جاتا ہے، کیونکہ ذرا کوئی بات آپ کو کسی انسانی مزعومہ مصلحت ایزیومڈ بینیفٹ کے خلاف نظر آئے تو آپ کہیں گے اس آیت کا یہ مطلب نہیں، اس حدیث کا وہ مطلب نہیں. پھر ایسی صورت میں انسان کی مصلحت کو آپ قرآن و سنت کی نصوص پر فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں. اس مقام پر امام رازی نے المحصول میں مصلحت اور حکم شرعی کا تعلق تقریباً اسی پیرائے میں واضح کیا ہے جیسا کہ ان سے قبل امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ میں سبب اور مسبب کا تعلق واضح کیا تھا. امام غزالی نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا تھا کہ آگ کو جلانے کا سبب صرف اس وجہ سے مانا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آگ جلانے کا سبب ہے کہ ہم آگ کو اور جلنے کے عمل کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دیکھتے آئے ہیں کہ جب آگ جلتی ہے تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جلی جاتی ہے، کاغذ اس کے سامنے لے آئیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آگ جلاتی ہے، ہمارے سامنے کبھی اس کے برعکس ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ آگ ہوگی تو جلائے گی ضرور، اور یہ جو جلانا ہے یہ آگ کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ آگ ہو اور جلائے نہ، یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے. البتہ دنیاوی امور میں ہم فیصلہ چونکہ ظاہری مشاہدے پر کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اور ایسا ہی کرنا چاہیے، تو ہم مانتے ہیں کہ آگ ہوگی تو جلائے گی. یہ گویا ایک قسم کی پریکٹیکل وزڈم ہے، ورنہ ان کے درمیان کوئی نیسیسری ریلیشن شپ نہیں ہے. تقریباً اسی انداز میں امام رازی واضح کرتے ہیں کہ شریعت کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں انسان کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے ہمیں، یعنی حکم اور مصلحت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، یا انسان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا انسان سے کوئی نقصان دور کیا جاتا ہے. یہ فائدہ نقصان مادی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی، روحانی بھی، اخلاقی بھی. مصلحت اور حکم ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصلحت ہی اس حکم کا باعث اور سبب ہے. ان دو باتوں میں فرق کیجیے. مصلحت اور حکم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصلحت اس حکم کا سبب ہے. ہمارے استاد محترم پروفیسر عمران احسن خان نیازی صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی اور اس پر میں اس گفتگو کا خاتمہ کروں گا.
کہ ایک بڑی فیکٹری ہے، اور اب وہ جو ہمارا بنیادی سوال ہے جس سے ہم نے شروع کیا ہے اس کو اس مثال کے ساتھ ملا کر دیکھیے، کیا انسان کائنات کا مرکز ہے؟ نیازی صاحب کہتے ہیں ایک بڑی فیکٹری ہے جس میں بہت ساری مشینیں ہیں اور بہت سارے افراد کام کر رہے ہیں۔ اس فیکٹری کے مالک نے یہ مشینیں اور یہ افراد اپنے پیش نظر مقاصد کے لیے کام پر لگائے ہیں، لیکن وہ مشینوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور مزدوروں کو بھی تنخواہ اور بونس دیتا ہے، اور فیکٹری کے مقاصد کی تکمیل میں جو زیادہ سرگرمی دکھائے تو اسے زیادہ بونس ملتا ہے۔ مزدوروں کا بونس اور فیکٹری بنانے کے مقاصد ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیکٹری ان مزدوروں کو بونس دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔